سید علی حسنین مدنی صاحب کی خدمت میں وہ رونق کے فروغ ممبر ہوں اور مومنین سے اپنا خطاب فرمائیں. کل کا جو موضوع آپ کا باقی رہ گیا اسے آگے جاری فرمائیں. جناب قبلہ سید علی حسین مدنی صاحب. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يعلم المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدخول بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد الجليل معصومين مظلومين رحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فصائلهم وناصر حقوقهم من جمع دعوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والفجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات جی بانی مجلس کی برکومی حاضرین کی دعوت برکومی شہداء اسلام ایسے فاتحہ برکوانی سب کی سارے سوال و درجات کو سورہ فاتحہ سب کو خاندان فاطمہ صلوات علیہ
سورہ مبارکہ جسے امام صادق علیہ السلام سورہ امام حسین بھی فرمایا. یہ سورہ سرور سالار شہید امام حسین علیہ السلام کی عظمت و فضیلت آپ کے مقام کو بیان کرتا ہے. ایسا آپ کے اصحاب کے مقام کو بھی بیان فرما رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جن باتیں ہیں کہ شاید ان کی طرف آج ہم اپنے بیان کو نہ پہنچا سکیں. میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے سورہ فجر میں حق تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں. سب سے پہلے فرمایا والفجر ولیال عشر. مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر. مجھے جفت کی قسم اور مجھے طاق کی قسم. واللیل اذا یسر. اور مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. حل فی ذالک قسم الذی حجر. کیا ان قسموں میں سے کوئی قسم اہل عقل کے لیے موجود نہیں؟ اس کے بعد کی 21 آیتوں میں پروردگار نے دنیا کے ظالمین کو ان کے فضاحت اور ان کے انجام کو بیان کیا. اور پھر آخری 4 آیتوں میں وہی زبان جن کی پروردگار نے یہ 5 قسمیں اٹھائیں ان کے ذکر پر پروردگار نے اس سورہ کو مکمل کر دیا. بعض مفسرین نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں. اور بعضوں نے یہ لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں. اگر آپ کوشش کر کے یہ ایک بار ثابت کر لیں کہ ہاں یہ 10 راتیں ذی الحج کی، یہ 10 راتیں ماہ رمضان کی، تو باقی قسموں سے متعلق آپ کیا بات کی؟ وہ قرآن مجید کبھی بھی بے ربط گفتگو نہیں کرتا. اس وقت اسلامی دنیا میں، مصر میں، ایران میں، باقی ملکوں میں جو اس عرصے میں پچھلے چند سالوں میں بالخصوص جو کام ہوا، جن جہتوں پہ کام ہوا ان میں سے ایک اعجاز عددی قرآن بھی. اور اس لیے مستقل جیسے آپ جناب طنطاوی کی کتاب دیکھیں اور بہت ساری کتابیں کہ جنہوں نے آ کر قرآن مجید کے عددی اعجاز کو بیان کیا. قرآن کے معارف الگ، قرآن کے معانی، مفاہیم، تفاسیر الگ، قرآن کے لفظوں کی جو ترتیب ہے اور جو تعداد ہے اس پر مستقل 2-2, 3-3 جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی جا رہی ہیں. میں جوانوں کے لیے مثال کے طور پہ عرض کروں پھر جو کہنا چاہ رہا تھا کہ کہہ سکوں. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سالوں، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، نہ وقت معین تھا نہ جگہ. کبھی جبرائیل، البتہ قرآن 3 طرح سے نازل ہوا، خود قرآن نے بیان فرمایا. قرآن کا ایک حصہ جناب جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا. کچھ وہی جو ختم مرتبہ نکل پر آئی وہ براہ راست اور من وراء جدار، تینوں طرح سے. لیکن قرآن کا جو نزول تدریجی دفعتاً جو قرآن نازل ہوا شب قدر میں، وہ الفاظ کی شکل میں نازل نہیں ہوا، وہ جوامع الکلم کی صورت میں نازل ہوا. الفاظ کی صورت میں جو قرآن آیا ختمی مرتبہ پر، اس کے نزول میں 23 سال لگے، مختلف حالات اور مختلف اوقات میں.
کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی آدھی رات میں، کبھی گھر میں، کبھی سفر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، کبھی مسجد، کبھی میدان جنگ، اور ان ٹکڑوں میں نازل ہوا۔ 2 آیتیں، 4 آیتیں، کبھی چھوٹا سورہ مسلسل ایک ساتھ نازل ہو رہا ہے، لیکن 23 سال لگے۔ اس کے باوجود اگر آپ قرآن مجید کے عددی اعجاز پر غور فرمائیے تو 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں۔ اس کے باوجود اگر آپ ذرا سا جائزہ لیں قرآن کے لفظوں کا، پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک لفظ دنیا 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت۔ اور اب گنے پورے قرآن مجید میں لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا، اور موت کے مقابلے میں زندگی، حیات، لفظ حیات بھی قرآن میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ شیاطین کے مقابلے میں ملائکہ، لفظ ملائکہ بھی قرآن میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ 23 سالوں میں نازل ہو رہے ہیں، مختلف حالات اور اوقات میں۔ اس کے باوجود کتنا نظم ہے۔ لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور امام صادق فرماتے کہ علم اور ایمان کا آپس میں علم اور ایمان کا باہم چوٹی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں علم ہے وہاں ایمان، جہاں ایمان ہے وہاں علم ہے۔ علم و معرفت 811 مرتبہ۔ آپ گنے لفظ ایمان بھی قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ ابلیس کا ذکر قرآن مجید میں 11 دفعہ ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی قرآن مجید نے 11 مرتبہ دیا۔ عملی زندگی میں آ جائیے، روزمرہ کی مثال میں عرض کروں، دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ ایک سال میں 365 دن ہیں، اور لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ ایک سال میں کتنے مہینے؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ یہ جوان جو اگر گھروں موجب اور مفارس موجود ہے تب، اور جناب گوگل سے جو استفادہ کرتے ہیں وہ بھی چیک کر لیں جا کے۔ مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، سال میں 12 مہینے۔ لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ آپ اسے اتفاق کریں گے، شب و روز میں کل ملا کر 24 گھنٹے ہیں، اور گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں۔ لفظ ساعت قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ امام صادق نے مومن کی 5 علامات بیان کی، جن میں سے ایک کہ 24 گھنٹوں کے اندر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا۔ مگر اتفاق ہے، ان 51 رکعتوں میں سے 17 رکعتیں ہر مسلمان پر واجب ہے۔ قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ 17 رکعتیں ہر مسلمان پر ہر حال میں واجب ہے، اور 17 رکعتوں میں 34 سجدے۔ لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق نہیں، ختمی مرتبہ کی امت اس وقت دنیا میں 72 ٹکڑوں میں بٹ گئی، وہ 72 فرقے بن گئے، اور ختمی مرتبہ نے اس کی پیش بینی فرمائی۔ اور عجیب یہ کہ لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سنی شیعہ روایتوں کے مطابق اپنے 12 اوصیاء کا ذکر کیا کہ میرے 12 جانشین آئیں گے، اور قرآن مجید میں لفظ وسیع 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں 12 ائمہ کا اعلان فرمایا، اور لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور عجیب یہ کہ جو ان 12 کی پیروی کرتا ہے اسے ہم اصطلاح میں شیعہ کہتے ہیں۔ لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ اور حروف اور کلمات کے درمیان ایک عجیب ربط ہے، ایک عجیب تعلق ہے، ایک دقیق نظم ہے۔ یہ قسمیں اگر فرض کر لیا جائے کہ والفجر والیال عشر سے مراد یہ ماہ رمضان کی 10 راتیں یا ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، تو پھر ان کا باقی قسموں کے ساتھ اور پھر بعد کی جو 21 آیتیں اور جو سورہ کا اختتام ہے ان کے ساتھ کیا رابط ہے؟ اور قرآن فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، قرآن مجید ہرگز بے ربط گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہ کون سی 10 راتیں؟ معصوم فرماتے کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہیں،
والفجر مجھے فجر کی قسم، اور مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر مجھے جفت کی قسم جب سب ایک ساتھ ہیں، والوتر جو آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علی البدر الموتور، اور اس وقت کی قسم جب تنہا رہ گئے، آگ کی قسم، جہاں بات شروع ہو رہی ہے وہیں پہ بات آتی کی طرح ختم ہوتی ہے، والشفع والوتر، اور پھر ان 10 راتوں کے بعد اگلی رات سے متعلق جو جملے استعمال ہوئے قرآن میں، واللیل اذا یسر، اللہ جب 10 راتوں کی قسم اٹھا چکے تو پھر رات ڈھلنے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا 5ویں قسم میں واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگی، اور پھر پروردگار نے عقلاء کو دعوت دی، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں سے کوئی قسم اہل عقل کے لیے وجود نہیں رکھتی ہے؟ کہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ فاجر سے مراد خود ذات امام حسین علیہ السلام ہے، اور اگر ایسی صلوات پڑھنی ہے پھر صلوات پڑھنے کے تردد نہ کیجیے۔ فجر سے مراد سرور سالار شہیدن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور کیوں قرآن نے آپ کو فجر کے ساتھ تشبیہ دی؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں فجر کا مطلب جو لکھا ہے وسیع شگاف، وسیع شگاف، کیوں وقت فجر کو فجر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مرحلہ، وقت کا یہ حصہ رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، اور یہ تاریکی چھٹتی ہے اور روشنی کا ظہور ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے نور امام حسین علیہ السلام کو فجر سے تشبیہ دی کہ جنہوں نے بنو امیہ کی تاریکی اور ظلمات کو آگے اس طرح سے پھاڑا کہ ایسا نور ظاہر کیا، جیسے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، سفیدی آتی ہے، صبح ہوتی ہے، تو رات کے وقت ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسے ہی صبح پھوٹتی ہے، نور پھیلتا ہے، روشنی چاروں سے پھیل جاتی ہے، ہم تشخیص لے لیتے ہیں، ہم پہچان لیتے ہیں، لوگوں کو، چہروں کو پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب خیر و شر میں دقت ہو گئی سمجھنے کے لیے اور دھندلا گیا لوگوں کے لیے، کیا کریں، سب ادھر جا رہے ہیں، کس کو مانیں، بلاخر اسی مسند پر آ کے بیٹھ کے جہاں ختمی مرتبہ بیٹھا کرتے تھے، تو پروردگار نے اس نور کو ظاہر کیا، نور حسین ابن علی فاجر، جیسے ہی روشنی پھوٹی تو وہ سارے چہرے ابھر کے سامنے آ گئے کہ حق کیا و باطل کیا ہے، خیر کیا اور شر کیا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، حق کیا و باطل کیا ہے، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اور فجر خود نماز فجر کا نام نماز فجر کیوں رکھا گیا ہے؟ نماز ظہر، نماز ظہر، اور نماز ظہر کی 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ عصر کی 4 کیوں ہیں؟ مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ کیا پروردگار کا مزاج پایا جاتا ہے؟ کیفیتیں ہیں؟ جیسے ہم کسی کو 2 دیتے ہیں، کسی کو 4، کسی کو 3، کسی کو 5؟ نہ، خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے، خدا کا مزاج اور کیفیتیں وجود نہیں رکھتی، خدا کیفیتوں کا خالق ہے، سبحان ہے، منزہ ہے باتوں سے۔ تو پھر کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعتیں رکھی، ظہر کی 4؟ البتہ یہ جا کر مکہ میں جتنے بھی سیرت نگار ہیں، سنی شیعہ، سب کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سیرت کی جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی سیرت ابن حشام، وہاں سے شروع کرے آج تک سب نے ہی لکھا ہے کہ جو 5 نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، مکہ میں ان 5 نمازوں کی کل 10 رکعتیں تھیں، صبح کی بھی 2، فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی بھی 2۔ جب ختمی مرتبہ مدینہ تشریف لے کے گئے، آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہاں پہنچ کر ان 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا، اور سب سے پہلی جو نماز فرض کی گئی، الشرائع میں دیکھ لیو، باقی کتب میں، ان 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز جو فرض ہوئی وہ نماز ظہر ہے، پھر نماز عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر فجر۔
تو ظہر کی نماز یہ پہلی جو اول جعل میں یہ رکعتیں قرار پائیں، حق تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں ہی 10 رکعتیں فرض کی. مدینہ جا کر اضافہ ہوا، اور مدینہ جا کر فجر میں اضافہ نہیں ہوا، ظہر میں اضافہ ہوا. اور ظہر کی نماز جو نور مصطفی کی تجلی ہے، خمینی بدھ شکن فرماتے ہیں احادیث کی تفسیر کے ضمن میں تعداد کی رکعتوں کی تعداد کی حکمت بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جو ظہر کی 4 رکعتیں، پہلی 2 رکعتیں حق تعالیٰ نے اول جعل میں مکہ میں فرض کی، اور دوسری 2 رکعتیں پروردگار نے مدینہ آ کر اعزاز مصطفیٰ میں مسلمانوں پر واجب کی. اور اس کے بعد پھر عصر کی بعد کی 2 رکعتیں یہ اعزاز مرتضوی کی تجلی ہیں، اور مغرب کی 1 رکعت اعزاز فاطمہ میں حق تعالیٰ نے بشر پر واجب قرار دی. اور عشاء کی 2 رکعتیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اعزاز میں بشر پر واجب کی گئی، لیکن فجر کی ہیں ہی 2. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے. پھر جب آپ سفر میں جاتے ہیں، اگر پروردگار ظہر کی نماز قصر کر رہا ہے، عصر کی نماز قصر ہو رہی ہے، عشاء کی نماز قصر ہو رہی ہے، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو مغرب کی بھی قصر کیجئے. 3 ہے، 1 کم کر دیں، 2 پڑھیں. فجر کی 2 کے بجائے 1 پڑھیں. کیوں فجر کی نماز قصر نہیں ہے؟ کیوں مغرب کی نماز قصر نہیں ہے؟ لیکن ظہر آپ قصر کریں گے، عصر قصر کریں گے، 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء قصر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، رسول کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی اور امام حسن مجتبیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کبھی بھی حق فاطمہ اور حق حسین ابن علی بشر پر معاف نہیں کر سکتا ہے. بشر مدیون ہے، ہر انسان، ہر باضمیر انسان مدیون ہے اور سپاس گزار ہے. اس کا سر جھکا رہنا چاہیے فاطمہ زہرا کے سامنے اور فرزند فاطمہ حسین ابن علی کے سامنے. اگر ان 2 شخصیتوں نے اگر انبیاء کی تمام محنتوں کی بقا منحصر نہ ہوتی قیام فاطمہ میں، حق تعالیٰ کبھی بھی نور فاطمہ کو اس کائنات میں ظاہر نہ فرماتا. تمام انبیاء حتی ختمی مرتبہ کی ساری محنت اور وہ اعلان غدیر جس پر آ کر ختمی مرتبہ کی نبوت کی پروردگار فرما رہے ہیں بلغ، یہ تحدید آمیز لہجہ. اور پھر فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، خود نظام ولایت زیر سوال ہے، کون بچائے؟ اگر پروردگار یہ نظام ولایت سیدہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر بچ سکتا تو اللہ نور فاطمہ کو ہرگز ظاہر نہ فرماتا. اور آپ کے بعد پھر امام حسین کس مرحلے میں، کس لمحے میں پروردگار نے آپ کو بھیجا. آپ دیکھ لیجیے اگر امام حسین قیام نہ فرماتے تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ پوری دنیا کا آپ نقشہ ذرا تصور کر لیجیے. آخر کیوں یزید نے پوری اسلامی دنیا 3 بر اعظموں تک اسلامی حکومت پھیل چکی ہے اور کم سے کم 9 کروڑ مسلمان ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ خط حسین کے لیے کیوں لکھا جا رہا ہے؟ آخر کیوں دشمن سب سے پہلی تحریر بیعت کے لیے حسین کو لکھ رہا ہے؟ البتہ یزید نے نہیں لکھا. یہ تحریر اور یہ خط جو لکھا گیا یہ امیر شام کی زندگی میں لکھا گیا اور امیر شام کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور یہاں پر قاصد منتظر ہے، خط موجود ہے، سواری تیار ہے. صرف یقین مطلوب ہے کہ اطباء اور ماہرین اور ڈاکٹر اور معالجین اور حکماء یہ ڈکلیئر کر دیں کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے تو یہ قاصد روانہ ہو جائے. جیسے تو صرف یہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، باپ کی بیماری کے یہاں میں بھی نہیں تھا، حتی موت کے وقت بھی نہیں تھا، حتی باپ کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی. امیر شام کی فوج کے کمانڈر اور سپہ سالار ضحاک بن قیس نے امیر شام کی نماز جنازہ پڑھائی اور 3 دن تک مسلسل شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا.
اور 3 دن کے بعد یزید کی واپسی ہوئی اور پھر اس نے آ کے حکومت سنبھالی. اور یزید کے شام پہنچنے سے پہلے یہ خط امام حسین کو بھیجا جا چکا ہے. سب سے پہلا خط جو پہنچا ہے رجب کے آخری دنوں وفات ہوئی امیر شام کی، اور رجب میں ہی آخری دنوں میں یہ خط امام حسین کے پاس پہنچ گیا ہے. تو کیوں سب سے پہلا خط امام حسین کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ نہ لکھے خط، سر سے امام حسین سے تعرض نہ کرے، نہ چھیڑے آپ کو. اور دوسری طرف اور بھی تو چند لوگوں نے بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کی یزید کی؟ نہیں کی. اس کے چھوٹے بھائی منصف بن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ نہیں کی. کیا قتل ہو گئے؟ نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوئے بلکہ 11.5 سال حکومت کی یزید کے مقابلے میں. یزید کی حکومت تو سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی. 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی. پھر جس طرح سے مرا پھر اس کا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا، 40 دن اس نے حکومت کی. اس کے بعد پھر مروان بن حکم 9 مہینے اس نے حکومت کی. پھر عبد الملک بن مروان آیا تو اس کی حکومت شامات تک محدود ہے. پورا مکہ، پورا مدینہ، حجاز، عراق، مصر، ایران، یہ سارا علاقہ عبداللہ ابن زبیر کے قبضے میں. اور 11.5 سال تک کتنی جنگیں لڑی عبد الملک بن مروان نے، کتنی کوشش کی، ناکام رہا. تو امام حسین بھی یزید کی بیعت نہ کریں، لیکن عراق کیوں گئے؟ کربلا کیوں گئے؟ عبداللہ ابن زبیر خود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، محمد حنفیہ، جناب ام سلمہ، سب نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے نہ کریں، لیکن عراق نہ جائیے، ہندوستان چلے جائیے، یمن چلے جائیے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں اور جگہ بدلتے رہیں، یزید آپ کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. بیعت بھی نہ کریں، خود بھی محفوظ رہیں، بچے بھی محفوظ رہیں، وہ خطرات عصمت و طہارت بھی محفوظ رہیں. تو پھر امام حسین کیوں عراق تشریف لے کے گئے؟ کیوں گئے کربلا؟ کیا امام حسین کی سب نہیں دیکھ رہے تھے کہ کوفہ میرے ساتھ وفا نہیں کریں گے؟ شہید متحری کہتے ہیں کہ یہ جتنے افراد امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے، جو کچھ یہ افراد شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، حسین وہ سب اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو پھر کیوں نہیں گئے امام حسین جہاں جہاں یہ کہہ رہے تھے؟ کیوں عراق تشریف لے گئے؟ اور بنو امیہ کی کیا مجبوری ہے کہ وہ سب سے پہلا خط امام حسین کو لکھ رہے ہیں؟ اور امام حسین کیوں قیام فرما رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا یا بنو امیہ نے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر بنو امیہ یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے تو کیا امام حسین خاموش بیٹھے رہتے اور قیام نہ فرماتے؟ کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ اہل کوفہ نے خط لکھے؟ اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امیر شام کی موت ہو چکی ہے. اور امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر 3 شعبان کو مکہ پہنچ چکے ہیں اور پورا شعبان گزر گیا. اور اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ 10 رمضان کو آ رہی ہے امام حسین کے پاس. قیس بن مسار سہداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ لے کر 10 رمضان کو آئے، 11 کو، پھر 12 کو، اس طرح سے افراد آئے. اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، امام حسین پہلے سے گھر چھوڑ کے آ چکے ہیں. تو یہ سمجھنا ہے تاکہ فجر کا مطلب سمجھ میں آ جائے کہ آخر بنو امیہ کی کیا مجبوری تھی؟ کیوں امیر شام چاہ رہے کہ حسین بیعت کریں؟ کیوں یزید چاہتے کہ حسین بیعت کریں؟ کیا مجبوری ہے؟ جب باقی 9 کروڑ افراد میں سے اکثریت نے بیعت کر لی تو 2-3 افراد اگر بیعت نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے کہ اگر سب بیعت کر لیں تب بنو امیہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنام دین حکومت کریں، بنام شریعت حکومت کریں، خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے ٹائٹل کے ساتھ حکومت کریں. اور یہ عنوان اس وقت تک انہیں نہیں مل سکتا جب تک زمانے کا محمد مصطفیٰ ان کی تائید نہ کرے. یہ مجبوری ہے ان کی.
تو امام حسین بیعت نہ کریں لیکن جگہ بدل لیں، یمن چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں. کیوں کربلا آئے؟ کیوں قیام کیا؟ امام حسین کی اپنی کچھ مجبوری تھی، نہ بیعت نہ کر کے بھی محفوظ رہ سکتے تھے، پھر کیوں آئے؟ ایک وسیع موضوع ہے لیکن میں چونکہ وقت تیز سے گزر رہا ہے اشارے میں اپنی بات عرض کروں اور آگے بڑھ رہا ہوں. یقین جان لیجیے اگر امام حسین کربلا نہ آتے تو ایسا نہیں ہے کہ آج صرف نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، شادی حالوں میں ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا، بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا. مولوی صاحب آتے سر پر دستار رکھ کر، ٹوپی پہن کے، ہاتھ میں تسبیح لے کر، ماں بیٹے اور بہن بھائی کا نکاح پڑھانے کے بعد وہ رخصت ہوتے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی، چھوارے تقسیم ہوتے اور مبارکبادیں ہم دے رہے ہو تو کسی کو احساس تک نہ ہوتا کہ کیا ہو چکا ہے. ہر معروف منکر بن چکا ہوتا اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا. ہر حرام کام کو ہم مستحب اور واجب سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے. اسی لیے پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے سنا کہ یزید حاکم بنا، جو پہلا لفظ آپ کی زبان سے ادا ہوا السلام السلام، پھر اسلام کے اوپر سلام ہے، یعنی اسلام تمام شد. اس لیے جو کچھ ہے، اگر اس وقت اسلامی دنیا میں حیا باقی ہے، عفت ہے، غیرت ہے، عبادت ہے، دین کا تصور ہے، توحید، آذان، نماز، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ حسین ابن علی کے وجود کی برکت سے ہے. آپ کی وجہ